وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الحجرات کی یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن کریم میں جب لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں کافر بھی ہوتا ہے مسلمان بھی ہوتا ہے، ہر طبقہ ہر مذہب اس میں شامل ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس ایک عمومی دعوت ہوتی ہے کہ تم سارے یہ کام کرو، لیکن جب آتے یا ایھا الذین آمنوا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل ایمان کو تھوڑا سا چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت خاص ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ خاص ہم سے فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہ اقرار کر لیا ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ تو جنہوں نے اقرار کیا ہے ہمارا رب اللہ ہے، ان سے اس آیت میں دو مطالبے ہیں، اس آیت اور اگلی آیت کو ملا کر، لا ترفعوا اصواتکم والی آیت کو، کہ اس آیت کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایک حکم بیان کیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے تم آگے مت بڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی چل رہے ہوں تو آپ ان کے پیچھے چلو، آگے نہ بڑھو۔ جو ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور انہوں نے یہ چیز بہت کامن سی دیکھی ہوگی کہ پہلے دور میں جو ہے جب یہ جو چھوٹے ہوں گے تو والد چل رہا ہوگا تو بیٹا پیچھے چلتا تھا، وہ باپ جو ہے بیٹا باپ سے آگے کبھی نہیں چلتا تھا۔ تو یہ ایک ادب تھا کہ جب نبی چل رہے ہوں، ان کا مقام بڑا ہے، تم ان کے پیچھے چلو۔ باپ چل رہا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جی اس سے یہ اصول نکلتا ہے، باپ چل رہا ہو تو بیٹے کو پیچھے چلنا چاہیے، استاد اگر آگے بڑھ رہا ہے تو شاگرد کو چاہیے پیچھے چلے، شیخ اگر آگے چل رہا ہے تو مرید کو چاہیے پیچھے چلے، مسجد کا امام اگر آگے جا رہا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کے بجائے اس کے پیچھے فالو کرتے ہوئے آگے جائے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ لا تقدموا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ سے آگے چل رہے تھے، فرمایا کائنات میں افضل ترین انسان سے تم آگے چل رہے ہو، تمہیں جو ہے ان کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو اللہ کے نبی کا ادب کرے گا وہ باپ کا بھی ادب کرے گا، وہ مسجد کے امام کا بھی ادب کرے گا۔ تو آج تم ایک جملہ سوچ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کے اوپر ایسا جامع جملہ کہا ہے، اتنا کمال کا جملہ کہا ہے، ایک 4-5 لفظ ہیں، لیکن اگر اس کو انسان تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے، فرمایا انا عبد لمن علمنی حرفا واحدا، میں اس بندے کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا۔ آپ سوچیں غلام کا مطلب کیا؟ میں ساری عمر اس کا غلام اپنے آپ کو تصور کروں گا۔ آقا چلتا ہے تو غلام پیچھے چلتا ہے،
آقا غلام کے سامنے، غلام آقا کے سامنے جو ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا. جس نے مجھے زندگی میں ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں. یہ وہ تھا جو شیر خدا تھے، علم کے شیر تھے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے متعلق آگے نہ بڑھو. ایک یہ کہ جب وہ چل رہے ہوں ہم پیچھے چلے. کبھی ہم نے سوچا یار ہمارا والد چل رہا ہے ہم تھوڑا سے پیچھے چلے، ہمارے مسجد کے امام جا رہا ہے ہم ان سے آگے نہ بڑھیں، ان کو پروٹوکول دیں؟ کبھی ذہن میں خیال ہی نہیں. یہ چیزیں مٹتی جائیں گی تو اللہ کے نبی کا ادب بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں جو روضے رسول کے سامنے جاتے ہیں، چونکہ باپ کا ادب تو ان نے کبھی سیکھا نہیں، استاد کا ادب سیکھا نہیں، مسجد کے امام کا ادب سیکھا نہیں، جب روزے پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ادب کا کیا حال ہوتا ہے جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے. ورنہ جو پہلے دور میں لوگ جاتے تھے کانپتے تھے کہ میں کس منہ سے روزے رسول پہ جاؤں گا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. بے ادبی سے اتنا ڈرتے تھے. ایک اور جملہ جو ہے وہ چونکہ آپ ساتھی ہیں ایک جملہ سمجھیے گا. مفسرین نے لکھا ہے طاعات میں کوتاہی سے انسان کافر نہیں ہوتا، بے ادبی سے کافر ہو جاتا ہے. یعنی بے ادبی طاعات نہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز بلند نہ کرو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں. تو انسان نماز نہیں پڑھتا کہیں کہ یار گناہگار ہے، لیکن نماز کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا. قرآن نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نہیں پڑھتا گناہگار ہوگا. قرآن کی توہین کرے گا ہم کہیں گے کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے کئی دفعہ. تو بے ادبی سنگین ترین گناہ ہے. بے ادبی سنگین ترین گناہ ہے. ہم اس کو گناہ سمجھ کہتے ہیں یار میں نمازیں پڑھ رہا ہوں نا، اب ادب کروں یا نہ کروں. ادب ضروری ہے. تو اللہ کے نبی سے فرمایا آگے نہ بڑھو. دوسرا فرمایا اللہ کے نبی جب گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی گفتگو میں آواز کو اونچا مت کرو. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ اس میں سے جو ہے کس کو حکمران وہاں کا ذمہ دار بنایا جائے. حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ جی اس کو بنایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس کو نہ بنایا جائے. آپس میں جو ہے تھوڑی سی تو میں ہو گئی. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی آپ تو میری مخالفت میں ہی بات کرتے ہیں. اتنی آواز آپس میں ہوئی کہ آوازیں بلند ہو گئی. قرآن کریم کی آیت اتری، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم. اپنی آوازیں نبی کے سامنے بلند مت کرو. اس کے بعد آپ دیکھیے گا بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا آہستہ آواز میں اللہ کے نبی سے بات کرتے تھے کئی دفعہ پوچھنا پڑتا تھا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو ادب ضروری ہے. ادب نہیں ہوگا تو انسان بیکار ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنی، کسی والد نے اپنے بچے کو ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا. بچے کو ادب سکھا دیا، سمجھیں والد نے سب سے عظیم تر تحفہ اپنے بچے کو دے دیا. آج ہم اپنے بچے کو تعلیم تو ضرور دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو او لیول اے لیول کروا دیں، اچھی تعلیم دے دیں، لیکن ہم اپنے بچے کو ادب نہیں دیتے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں سکھاتے. اور اس کی آسان سی مثال یہ ہے، کوئی اگر گلی میں کوئی بڑا ہمارے بچے کو تھپڑ مار دے، ہم کہتے ہیں اچھا اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے بچے کو مارا ہے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا یار یہ بزرگ ہیں، ڈانٹا بھی ہوگا تو کسی وجہ پہ ڈانٹا ہوگا، اور بغیر وجہ کے بھی ڈانٹا ہے. بچے کو ادب سکھانے کے لیے کہتے ہیں بیٹا تیرے حق میں بول رہے ہیں، تیرے بھلے کے لیے بول رہے ہیں. اسکول کے اندر کبھی کوئی ٹیچر ڈانٹ دے تو یہ ہم جو جا کے چڑھائی کریں گے اس کے اوپر کہ بلاؤ اس ٹیچر کو.
مسجد کے اندر کوئی قاری صاحب مارے تو جی بلاؤ اس کو، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں مارنا شریعت میں کہیں نہیں ہے، بچوں کو مارنا مدارس میں بھی اجازت نہیں، اسکولوں میں بھی اجازت نہیں، بالفرض کبھی ایسا ہو گیا تو ہم جو ہے کہتے ہیں بلاؤ اس کو، اور اس کے اوپر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ بچے بھی سمجھتے کہ جی میں نے صرف پڑھنا ہے، ادب کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں اس کو جو بھی کہوں گا یہ آگے سے ڈانٹے گی، میں پاپا کو کہہ دوں گا، اور پاپا آ کے اس کو اسکول میں وہ بےعزتی کریں گے کہ جی اس کی نسلیں یاد کریں گی۔ جب وہ ہمارے محسن استاد جب دیکھتے ہیں کہ جی ان کو بھی ادب کی پرواہ نہیں ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جانے دو۔ تو اس لیے ادب سیکھنا ضروری ہے۔ علماء نے تو اتنا ادب بیان کیا کہ ایک محدث کا واقعہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ ادب سے کیا ملتا ہے۔ تیسرے درجے میں کتاب آتی ہے مدارس میں، دو علماء نے ایک ہی مدرسے میں پڑھا، ایک ہی اساتذہ سے پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے علاقے میں یہ گئے، ایک بڑا عالم بنا ہوا تھا، دوسرا اس درجے کا نہیں تھا۔ پتہ چلایا کہ جی آخر کہانی کیا ہے۔ ایک جو بڑا عالم بن گیا تھا اس نے جو ہے ساری عمر جتنے سال مدرسے میں پڑھا قبلہ رخ کا بڑا اہتمام کیا، قبلے کا بڑا احترام کیا اس نے۔ کہ جب ہم تھک جاتے ہیں نا تو قبلے کی طرف ٹانگیں بھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں لمبی کر کے، تو علماء نے فرمایا قبلے کی طرف ٹانگیں بھی لمبی نہ کرو، تھوکنا ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بھی نہیں تھوکنا، یہ احترام قبلے کا ہے۔ تو علماء نے جن لوگوں کو بڑا مقام ملا انہوں نے قبلے کا بھی احترام کیا۔ یہ تو بڑی چیز ہے نا، قبلے کا احترام، قرآن کریم کا احترام۔ ایک محدث کا واقعہ ہے، جس طرح یہ بیان ہو رہا ہے تو وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے اب طلبہ نے دیکھا کہ استاد تھوڑی دیر بعد یوں کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد درس ختم ہوا تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی آج عجیب ہم نے بات دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی، آپ درس کے دوران اٹھ رہے تھے۔ فرمایا کہ وہ سامنے گلی میں جو دروازہ کھلتا ہے مسجد کا، میرے استاد کا پوتا وہاں سے گزرتا تھا، جب میری نگاہ اس پہ پڑتی تھی تو جس طرح استاد کا ادب میرے لیے ضروری ہے اس طرح اس کے پوتے کا ادب بھی ضروری ہے، میں اس کی ادب میں کھڑا ہوتا تھا۔ چھوٹا بچہ، جن لوگوں کو اللہ نے عروج دیا وہ استاد کے پوتے کا بھی احترام کرتے تھے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ ترجمان و سنہ ان کی بڑی حدیث کے اوپر بڑی کتاب بھی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ تو جنت البقیع میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میت کو دفن کیا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر 3 سال بعد اس کو کھودا جاتا ہے، قبر کو۔ میت صحیح سلامت ہو تو پھر اس کو بند کر دیے جاتے ہیں، 3 سال بعد دوبارہ کھودا جاتا ہے۔ 3 سال بعد بھی اگر صحیح سلامت ہو تو اس کی میت کو وہاں سے نکال کر ایک اوپر بالکل ٹرینگل ٹائپ بنا ہوا ہے وہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کی قبر کو کھودا گیا، دیکھا صحیح سلامت۔ اچھا، کسی کی قبر کا اندر ختم ہو جانا اس کے گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے کہ جی جس کی میت صحیح سلامت نہیں ہے تو وہ کوئی گنہگار تھا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی جسموں کے اوپر مٹی کو حرام کر دیا کھانا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کوئی معجزتاً کرامتاً تو ہو سکتا ہے، عمومی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نبی کی جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ الانبیاء احیاء، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو ان کی قبر کو کھودا گیا، اس کے بعد پھر کھودا گیا 3 سال بعد صحیح سلامت۔ تو ان کے بچوں سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے حضرت بڑے عالم تھے، یہ جملہ سنیے گا، پوچھا گیا کہ جی آپ کے والد کا عمل کیا تھا؟ فرمایا میرے والد ایک چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے
کہ ان کے پاس علماء آتے، طلباء آتے، ہر طرح کے لوگ آتے، وہ کبھی بھی تھکے ہوئے ہوتے جیسے بیٹھے ہوتے، سامنے اگر حافظ قرآن بیٹھے ہوتے، جس طرح کمرے میں انسان جائے تو ٹانگیں لمبی کر لیتا ہے انسان، کبھی بھی حافظ قرآن کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے نہیں بیٹھے، کہ جس طرح اگر میرے سامنے قرآن رکھا ہوا قرآن کی طرف کوئی ٹانگیں لمبی کرے گا؟ تو فرمایا اسی طرح اس کے سینے میں قرآن ہے، میں اس کی طرف ٹانگیں لمبی نہیں کروں گا۔ کہ ان لوگوں نے یوں ادب کیا۔ تو دین اسلام ہمیں ادب ہی سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھاتا ہے۔ والدین کو حکم ہے بچوں کو ادب سکھائے، کھانے کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ادب کریں، مسجد کا ادب کریں، پڑوسیوں کا ادب کریں، معاشرے میں ہر چیز کا ادب، جتنا ادب کریں گے اتنا اللہ کمال دیں گے۔ اس لیے ایک محدث کا واقعہ تو یوں آتا ہے کہ فوت ہو گئے، کہا کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس وجہ سے کی؟ فرمایا ایک دن جو ہے میں سیاہی کے ساتھ لکھ رہا تھا، تو میں نے انک میں جو ہے انک بورڈ میں جو قلم ڈالا، سیاہی آئی، ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو اس کو پینے دے دو۔ میں نے اس کی رعایت رکھی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو ادب جو ہے بڑا ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا تفسیر کی کتاب کے اوپر فقہ کی کتاب نہ رکھو، یہاں قرآن رکھا ہو اس کے اوپر فضائل اعمال نہ رکھو، کہ اوپر مقام ہے وہ قرآن کا ہے، نیچے تفسیر کا ہے، پھر حدیث کا ہے، پھر فقہ کا ہے، پھر جو ہے اور کتابوں کا ہے۔ گھروں میں بھی کتابوں کو اسی ترتیب سے رکھیں، یہ ادب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب کی وجہ سے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 رکعت پڑھے ہیں۔ اب سوچیں کہ 7,000 سے اوپر احادیث بخاری شریف میں ہیں، 7,000 مرتبہ غسل کیا ہے۔ سردی ہو گرمی ہو، آپ سوچیں اس طرح کے وسائل تو آج بھی نہیں ہیں ہر گھر میں۔ اس دور میں کہاں ہوں گے کہ جی پانی گرم ملتا ہو، نہیں ملتا ہوگا، لیکن انہوں نے غسل کیا ادب کی وجہ سے۔ ایک آخری واقعہ، ایک اور بزرگ کا واقعہ پڑھا۔ ان کا معمول تھا وہ کتاب جب بھی پڑھتے تھے تو باوضو پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات مجھے جو ہے وہ پیٹ میں بیماری ہو گئی، لوز موشن شروع ہو گئے۔ فرمایا اس رات میں نے 17 مرتبہ وضو کیا، کہ نہیں کتاب جو ترتیب ہے وہی ترتیب ہے۔ اس لیے ادب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو ادب سکھائیں، اور خود بھی ادب کریں۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز کمزور مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ٹوٹا پھوٹا ادب نہیں آ رہا، اللہ ہمیں ادب سکھا دیجئے۔ اے اللہ نہ ہم تو رسول اللہ کا ادب کر سکے، نہ قرآن کریم کا ادب کر سکے، اے اللہ نہ اپنے اور لوگوں کا ادب کر سکے، نہ مسجد کا ادب کر سکے۔ اے اللہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں ادب والا بنا، اے اللہ ہمیں ادب میں کمال نصیب فرما، اے اللہ ہمیں خانہ کعبہ کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں مسجد کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ مسجد کے صفوں کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن کریم کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ حفاظ کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ علماء کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ تبلیغ کے ساتھیوں کا ادب کرنے والا بنا، اے اللہ جو لوگ دین کا کام جس انداز میں کر رہے ہیں اللہ ان کا ادب کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں
اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے، اے اللہ دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے، اللہ کریم ہمارے عیب کو ہمارے اوپر کھول دیجئے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ گھر آیا دی لاج تانو، چاہے کھوٹے چاہے کھرے، اللہ آپ کے در پہ آگے، کھوٹے ہیں یا کھرے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں با جماعت نمازوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فجر میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھیوں کو نماز میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام صاحب نے فجر میں نماز سکھانے کی ترتیب شروع کی ہے، اے اللہ اس سلسلے پہ کو استقامت نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ مرد عورتوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام کی مدد فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ طاغوت کا منہ کالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ نیست و نابود فرما، اے اللہ ہماری بے حسی کو ختم فرما، اے اللہ ہماری بے حسی کو ختم فرما۔ مولا کریم ہمیں ہر موقع پہ جہاں جہاں ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہو اللہ ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دین کے لیے جہاں ہمارے مال کی ضرورت ہو اللہ ہمیں کھلا دل عطا فرما، اے اللہ سخاوت والا دل عطا فرما، اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ جزاکم اللہ۔